پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حوالے سے. پروگرام کا دوسرا حصہ ہے, اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ کے صحت کے حوالے سے. جناب حاجی دین محمد اخونزادہ آج ہمارے ایک دفعہ پھر مہمان ہیں. سب سے پہلے میں انہیں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ حاجی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. دین محمد صاحب روحانی علاج کرتے ہیں, جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ان کے علاج سے افاقہ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک بھی ہوتے ہیں, بہت ساری کالز ان کے لیے آتی ہیں. تو آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اس سوال و جواب کا. پاکستان میں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نیچے آپ کو نمبر جو دیا جائے گا اس کے ذریعے آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. یعنی ان نمبروں پر اگر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں آپ ان سے بات کر سکیں گے. اور اوپر دیا گیا جو نمبر آئے گا کچھ دیر بعد, وہ دین محمد صاحب کا ذاتی نمبر ہے, وہ اس وقت بھی کھلا ہے. اگر آپ اس پہ چاہتے ہیں تو آپ مشورہ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. جناب سب سے پہلے تو حاجی صاحب میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, جو پروگرام پہلی دفعہ دیکھتے ہیں ان کو ذرا پتہ چل جائے کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے, تو پھر ہم آج موضوع کی طرف آتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اللہ اکبر. مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں ہے. میرا طریقہ علاج جو ہے قرآن پاک کے ذریعے ہے, قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے, اللہ کے ناموں کے ذریعے ہے. پھر وہ جڑی بوٹیاں جو ایک طویل وقت 37 سے 38 سال لگا کے ریسرچ کی, اس سے جو دوائیاں تیار کی ان کے ذریعے ہے. وہ مریض جن کا میڈیکل میں علاج ہے تب بھی, جن کا علاج نہیں ہے تب بھی, یا وہ بالکل وہاں سے برباد ہو کے آتے ہیں, الحمدللہ شفا ملتی ہے. اس سے گواہ اللہ بھی اور آپ بھی ہیں, بالکل. کیونکہ سب سے پہلے اللہ گواہ ہے کہ جو بے کچھ شک ہو رہا ہر ہے. چیز لگا ہوا ہے. تو شکر ادا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ جو شفا دیتا ہے میری عزت رکھتا ہے, میری علاج رکھتا ہے. میری حیثیت کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت ہے کچھ بھی نہیں ہے, اور سب کچھ ہے صرف اللہ ہے. بے شک سب کچھ آنا اللہ کی طرف سے رضا الہی ہوتی ہے. شفا بقا سلامتی روزی رزق ایک ہی جگہ سے آتی ہے, اللہ سبحانہ. بے شک اس کے ہم پاس سب آپ اور ہم کوشش کرنے والے, ایسا ہی ہے. یہ بالکل میرا ٹھیک, طریقہ کار ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو جناب وہ لوگ بھی جیسا بھی حاجی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا کہ کال کرتے ہیں پروگرام کے اندر, جو سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بیماری ہے وہ لا علاج ہے, یعنی کہ وہ قابل علاج نہیں ہے, وہ بھی پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. ہر طرح کے مرض میں مبتلا لوگ پروگرام میں کال کرتے ہیں اور کال کر کے آپ سے مشورہ کرتے ہیں. تو جناب یہ طریقہ علاج ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کو افاقہ ہوا ہے, بہت سارے لوگوں کی فیڈ بیک بھی ہمیں ملتی رہتی ہے, اس سے مطمئن بھی ہیں اور یہ آسان بھی ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. حاجی صاحب فرمائیے گا کہ یہ جیسے میں نے ابھی اصطلاح استعمال کی کہ آسان بھی ہے, یہ قدر آسان ہے ان کے مقابلے میں کوئی جو ٹیسٹ کروانا یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ بڑا تکلیف دہ مراحل ہوتا ہے. اچھا اس میں زیادہ کچھ لوگوں سے جب میری بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مرض یا بیماری سے لڑنا ایک چیز, اور پھر یہ جو ٹیسٹ ہیں, میڈیکل رپورٹس ہیں, ان کو کمپائل کرنا, ان کو لے کے جانا, ڈاکٹرز کو دکھانا, پھر یہ تمام چیزیں, یہ ایک بڑا مشکل اور دشوار گزار مرحلہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یاسر آپ اس بات کے گواہ ہیں, اپنے پروگرام کو دفعہ نکال کے آپ سن لینا. ساجد لقمان لاہور سے آیا تھا جس کو جونڈس تھا, کینسر تھا. ایسے ہی تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ شخص 100% ٹھیک ہے. ایسے ہی یا ڈاکٹر نے بالکل ہاتھ اٹھا لیے تھے. آپ پاس فوٹوگرافس اس کے موجود ہوں گے. ایسے ہی اس کی آنکھیں بھی ہلدی, جسم بھی ہلدی, ناخن بھی ہلدی, اور سارے جسم میں آنکھوں یہ مثال تھا جیسے کہ انڈے کی زردی رکھی. ایسے ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹھیک ہے, ابھی دوائی استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہو اس نے ایک سوال کیا تھا آپ سے. ایک ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرائے, اس نے ٹیسٹ کرانے کے بعد دوسرے پاس کے اس نے پھر ٹیسٹ کرائے, ایسے ہی اس نے تیسری پاس کے اس نے دوبارہ ٹیسٹ کرائے. آخری ٹیسٹ ان کے پتہ نہیں 38 یا 74,000 روپے کے ہوئے تھے. ایسے ہی ٹھیک ہے, تقریباً ٹیسٹ پہ اس شخص کے 5 یا 8 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پہلا ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر ٹیسٹ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا, کہتا ہے میں خود کراؤں گا. تیسرے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں یہ میں دونوں پہ مجھے بھروسہ نہیں, میں تیسرے میں اپنا کراؤں گا. جب وہ چوتھے پاس جاتا ہے, کہتا ہے تینوں پہ بھروسہ نہیں, میں اپنا کراؤں گا. ایسا ہی اس طریقے چلتے وہ جیب خالی ہوتی ہے. جیسے مشہور مسئلہ ہے کہ پولیس والے دوسری جیب خالی کرنے کے ماہر ہوتے ہیں اور جیب بھرنے کے ماہر ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ سنتے ہیں. یہ سلسلہ اب یہاں بھی موجود ہے. آپ نے کہا کہ اس کے بغیر گزارا, جو لوگ ٹیسٹ ہمارے پاس نہیں کروا کے آتے ان کو بھی وہی شفا مل رہی ہوتی ہے جو ٹیسٹ کرا کے آنے والے ہیں. بالکل جیسے آپ کو یاد ہے کہ ایک ظاہر خان صاحب یہاں تشریف لائے تھے ہمارے پروگرام میں. بالکل ایسا ہی. تو اس کا میٹر یہ تھا کہ اس کے جو 4-5 سال تو اس بیچارے نے کھڑے ہو کے پیشاب خانہ کیا, وہ لیٹ نہیں سکتا تھا, لیٹر اٹھ نہیں سکتا تھا. اس کے بربادی در بربادی میں ہاسپٹل کا ڈاکٹر نام نہیں لینا چاہتا, وہ لینا بھی نہیں چاہیے میرا خیال سے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں سے برباد ہونے کے بعد اس نے جا کے ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ابھی ایک مثال چھوٹی سی دوں,
جی ہو سکتا ہے کہ ہمارے قرآن میں وہ شخص آ جائے، اس کا نام ہے آصف نام ہے. جی آصف صاحب کا دل 25% کام کر رہا تھا. جی جی 9 سال اس سے پہلے میڈیکل میں علاج کرایا، 0 پہ کھڑا رہا، 1% کا بھی وہ نہیں تھا. بولا کہ 20% پہ آ جائے گا. اوہ 2.5 مہینے کے علاج میں وہ 35% پہنچا. ماشاء اللہ. 35% کیونکہ کام کیا نام ہے سیخ کباب کا کام ہے، تو اس نے بولا تو میں جوان ہو گیا ہوں. اس نے علاج اپنا ادھورا چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی غنیمت 4-5 سال تک سروائیو کر گیا، یہ بڑی اس بات کے ہے. بعد دوبارہ حالت خراب ہوئی. پھر وہ ایک سرکاری اسپتال میں گیا، بہت بڑا اسپتال ہے، وہاں گیا، ڈاکٹر بتایا کہ یہ رپورٹیں پڑھ لیں، یہ 9 سال کی رپورٹیں ہیں اور یہ 2.5 مہینے کی رپورٹ. 2.5 مہینے کی رپورٹ ہے ماشاء اللہ. 2.5 مہینے میں 35% پہنچا اور 9 سال میں 0 پہ تھا، یعنی آگے کوئی پوسٹ نہیں ہوا. پروگرس نہیں تھی. اچھا کالر کو شامل ہاں کریں بس پھر میں اس کے ایک بعد. جی بات پوری کر لوں. وہ ڈاکٹر بڑا عظیم ڈاکٹر، اس کو نہیں جانتا، لیکن اس کو لیے میں دعا گو. اس نے بولا کہ برخوردار بات تھی، جہاں سے شفا ملتی تم آ جاؤ. وہاں جاؤ. یہ ان سب سے کو بڑی بات. واپس ہمارے پاس آیا اور دوبارہ علاج شروع کیا. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. راجہ آزاد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی راجہ آزاد صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے. اصل میں کافی دن بعد آپ سے جی جی بالکل بالکل. اور یہ ذرا طبیعت بھی اپنی ناساز ہے. حاجی بن محمد صاحب کو اللہ بہتر کرے. اللہ کو صحت دے، تندرستی دے. آمین الہی. آمین. اور ہمیں اس آفاتی بیماری سے بچائے. یا اصل میں صاحب مجھے آپ سے تھوڑا سا یہ کرنا ہے، جی جی ذرا یہ گوار کرنا ہے کہ ہمارے یہاں جو کرونا کے لیے بتائے جا رہے ہیں رولس کے لیے، ماسک استعمال کریں، سینیٹائزر لے، یہ لے، چلے ٹھیک ہے، وہ جو افورڈیبل لوگ ہیں وہ کر سکیں گے. لیکن جو نہیں کر پا رہے ہیں، شہر میں آپ کے چینل سے بھی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ جی بازار کھلے ہوئے ہیں ایسا ہی ہے. راتوں کو بھی، اور یہ اس کی کچھ ایریا میں تو یہ مخصوص ایریا اس کے لیے ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت بڑی گندگی ہے. جی یعنی آپ کے فٹ پاتھوں پہ کچروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ڈسٹبن ہیں، اپارٹمنٹوں میں گندگیوں کے ڈھیر ہیں، ایسا ہی ہے. ہر جگہ گلی نالی. اس کی سیوریج کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیماریاں تو شہر میں جو ابھر رہی ہیں، لیکن کرونا کی سیفٹی کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے وربلی ٹی وی میڈیا کے. ایسا ہی ہے. اس پہ امپلیمنٹ کسی طرح سے کوئی نہیں ہو رہا، نہ کوئی یو سی کی سطح پہ کام ہوتا ہے، نہ سیوریج اینڈ بورڈ کا کوئی کام کر رہا ہے. واٹر بورڈ والوں سے کہیں کہ جی نالی صاف کروا دیں، یہ کر دیں، وہ آ کے گرمی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ ہی کے چینل سے آ رہا ہے کہ جی بعض علاقوں میں سیوریج کا پانی مل گیا ہے واٹر بورڈ کی لائن میں، گیس میں لیک ہو رہی ہے. تو مثلا یہ اتنے مسائل ہو رہے ہیں کہ اب کرونا کے لیے آدمی کتنی احتیاط کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. 2 کمروں کے 1 کمرے کے مکان میں رہنے والا شخص ممکن نہیں ہے. احتیاطی ممکن نہیں. تدابیر کا استعمال کر سکتا ہے. اچھی بات اچھی بات. ڈاکٹر پیسر سجاد صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، جی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب یہ کرونا میں خود بھی آیا ہوا. اچھا راجہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی اور بڑا شکریہ آپ نے پروگرام میں کال کی، بہت شکریہ. اصل میں یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم جو بیماریوں کے حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں، آپ کی بات بالکل 100% درست ہے. آپ کی بات سے بالکل 100% اتفاق کہ جو کچھ ہو رہا ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں اور ان کی وجہ سے جو بیماریاں جنم لے رہے ہیں اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس کو جب تک نہیں کنٹرول کیا جائے گا. ابھی کچھ دیر پہلے اس معاملے پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ بڑی تفصیل سے. لیکن ابھی کیونکہ بیماریوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ اسکیجول گیسٹ ہوتے ہیں، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو مختلف امراض میں مبتلا لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں. بہت شکریہ راجہ آزاد صاحب نے پروگرام میں کال کیا. حاجی صاحب یہ راجہ صاحب نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ ابھی تو آپ کرونا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پابندی کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ عمل درآمد ہوگا تو بیماری کنٹرول ہو جائے گی. لیکن جگہ جگہ جو گندگی کی وجہ سے جو بیماریاں ہو رہی ہیں، آپ تو خود ان تمام چیزوں کو دیکھتے آئے ہیں، خود اس کا شکار رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ وہ تو نہ رکنے والا سب سے سلسلہ. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں اپنے پیارے بھائی کے لیے کہوں گا کہ یہ دعا نہ مانگا کریں کہ اللہ ہمیں شفا دے. یہ دعا مانگیں ہمیشہ کہ اللہ ساری کائنات کے ہر بشر کو شفا دے. بہت اچھی بات. جو بھی جہاں بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، جہاں بھی ہے، اس کو وہاں شفا ملے اور سب کی روزی کشاد ہو. جو بھی انسان، یہ دعا سب کے لیے مانگیں. پوری دنیا کے لیے عافیت کی دعا مانگے، اللہ سب کو امن امان رکھے، سب کو میں اتفاق محبت رکھے، یہ دعا مانگیں. یاسین کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن انہوں نے بات جو کی ہے وہ میرے خیال سے اس پروگرام کی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ گندگی آج نہیں، یہ گندگی 50 سال سے چلی آ رہی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے.
بجائے یہاں ٹی وی پہ کال کرنے کے وہ کوئی ایسا طریقہ کار نکالیں محلے کی سطح پہ، علاقے کی سطح پہ، کراچی کی سطح پر، جہاں لوگ اس مسئلے کا حل نکال سکیں. بہت اچھی تو بات پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں دیکھو کال کر کے تو کوئی بھی شخص اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن کام کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک ذمہ داری ایک شہری کے اوپر بھی آپ ایک محلے میں ایک کمیٹی بنا لیں، وہاں پہ 100 گھر ہیں، 100 گھروں کا کچرا ٹھکانے پہ پہنچ جائے. آپ نے اچھا کام کیا، گٹر بند ہو گیا تو وہ ایک طریقہ کار نکالیں. یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. صاحب اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ کر دیں، میرے خیال میں جو ہے ان تک ہماری آواز جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم انفرادی جو شخص ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے. ہم لوگ خود ان تمام چیزوں کو کیونکہ ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہیں. وہ کیونکہ غم و غصہ لوگوں میں پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کی کمائی کی سمجھ لیں کہ آدھے سے زیادہ بلکہ سارا ہی حصہ ٹیکسوں کی ادائیگی میں جب چلا جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. تو پھر یہ جو ذمہ داری جس کے لیے اتنی یہاں پر اتھارٹیز موجود ہیں جو ان سے ٹیکس لیتی ہیں، سب کچھ لیتی ہیں، وہ اپنا کام کیوں نہیں پورا کرتی؟ پروگرام رکھ لیں، میں بیٹھ جاتا ہوں، اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. چل پروگرام سے ہٹ کے پروگرام رکھیں، میں آپ سے پھر وہ ڈیٹیل کروں گا جو کالر آ گئے. بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. جی السلام علیکم. جی محمد سے بات کروائیں. آپ کی آواز سن رہے ہیں، فرمائیے. اچھا چلے کال ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی کال ڈراپ کریں. میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں، میں بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں. اگر آپ ہیلو کر کے اگر ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سنیں گے نا تو پھر بات نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہاں پہ ہوتا ہے تاخیر ہوتی ہے. ادھر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی پہ، اس میں دیر سے آتا ہے. یہ لائیو پروگرام ہے، اس میں آپ کو فون کے ذریعے بات کرنی ہوتی ہے. تو اگر جب بھی آپ نے پروگرام میں کال کرنی ہے تو ٹیلی فون کان پہ لگا ہوا ہے، اسی سے آپ نے ہماری آواز بھی سننی ہے، اپنی آواز بھی اسی سے سننی ہے. جی حاجی صاحب، اب مسئلہ یہ جوڑوں کا اور سروائیکل کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ اب اس کے لیے لوگ بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. جی بڑا اس کا علاج کراتے ہیں، بڑی بے سکونی میں رہتے ہیں. نہ رات کی نیند پوری ہو سکتی ہے، نہ کام کے اوپر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. تو کیسے اس کا علاج ممکن ہے، یہ ذرا بتائیے. دیکھیں اس کا علاج بالکل ممکن ہے، علاج کرائیں. ہاں، وہ ٹھیک ہو جائے، اپنی زندگی میں کھائے پیے خوش رہے. لیکن اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. گردن کے مورے ہیں، کمر کے مورے ہیں، جہاں بھی ہیں، وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کو اللہ نے شفا دی. میں نہیں کہوں گا سب کے سب کو شفا ملی، جس کے نصیب میں شفا تھی لوگ آئے شفا ملی. ایسے چھوٹی سی میں مثال دوں کہ ایک صاحب کا یہ مسئلہ تھا، ٹھیک ہو گئے. میں اس کو بولا ٹھنڈی چیز مت کھانا، تمہارے لیے نقصان دہ. تو اسی بیوی ساتھ بیٹھی، بیوی نے جا کے فالسے کے شربت بنایا اور 3-4 گلاس پلائے اور وہیں اس کا کام ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو آئے تو چیخے چلاتے ہوئے آئے، تو بیوی نے بولا میں تو ہمدردی کر رہی تھی کہ 3-4 گلاس پی لے گا تو فائدہ ہو جائے گا. تو وہ ہمدردی غمدردی میں بن گئی. تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بقا سے سلامتی کی جائے. جو چیز نہیں کھانی وہ نہ کھائی جائے، جو کھانی ہے وہ کھائی جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. دیکھیں ابھی آپ کے یہاں ایک پچھلے ہفتے میں ایک کال آئی تھی شاید ملتان سے، کڈنی پیشنٹ کی. جی جی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانہ فون کے دم کر رہے، جو کچھ ہم بتا رہے اس پر عمل کر رہے ہیں. تو اب صورتحال یہ کہ جو کال ان کے الحمدللہ آج ہمارا مریض بہت بہتر ہو. ماشاءاللہ. پیشاب نہیں آ رہا تھا، اب کھل کے پیشاب آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ پہلے چلنا پھرنا ممکن نہیں تھا، اب چلنا پھرنا تو دور تک جانا بھی ممکن ہو گیا. ماشاءاللہ. ورنہ گھر میں واش روم تک جانا ان کا ممکن نہیں تھا، جو انہوں نے بتایا. تو یہ کہ کوئی بھی مرض ہے، ہر مرض قابل علاج ہوتا ہے، لیکن شفا الگ ہی طرف سے آنی ہوتی ہے. یہ کہنا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے ہم نے شفا دی نہیں، آپ ہم کوشش کرنے والے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں کوئی بات نہیں، دوبارہ سے آپ پروگرام میں کال کریں. ہاں یہ ہے جب آپ پروگرام میں کال کریں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ جب ہماری بات مکمل ہوگی اس کے بعد کال کو شامل کیا جائے گا. اگر آپ فوراً سے کال کر کے اگر آپ فوراً سے کوشش کریں گے کہ پروگرام میں شامل ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا. آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ کال کریں تو 1-8 منٹ آپ ہولڈ کریں تاکہ پھر ہم جو ہے وہ اس کو شامل کر سکیں. جی اب یہ فرمائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر کسی کو شفا نہیں ملتی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک تو جیسا بھی زیادہ تر بلکہ کیسز میں ہوتا ہے یہ کہ ایک دفعہ بد پرہیزی سے کیا ہوتا ہے، ایک آدھ دفعہ اگر کوئی شربت پی لی یا کوئی ٹھنڈی چیز کھا لی تو اس سے کیا ہوتا ہے. تو یہ ذرا فرمائیے کہ یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے. جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، وہ بیچارے شوگر کے پیشنٹ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں شوگر کافی عرصے سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، وہ دن میں ایک آدھ دفعہ تھوڑا سا میٹھا چکھ لیتے ہیں. اب یہ کیسے سمجھایا جائے کہ یہ کتنا خطرناک ان کے لیے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ چکھنے سے کیا ہوتا ہے. مریض کو سمجھانا مشکل ترین کام ہے. کچھ لوگ فوراً سمجھتے ہیں، وہ جلدی فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے ہیں، دیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
परहेज़ ना करके भी शिफा मिलती है, लेकिन टाइम बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि किसी भी इंसान को लंबे टाइम के लिए इलाज किया जाए। बिल्कुल ठीक है। जैसे कुछ मरीज़ हैं जिनको लंबा टाइम होता है, जैसे लेता हूँ। हेपेटाइटिस सी या हार्ट पेशेंट, इनके लिए प्रॉब्लम होती है कि ये थोड़ी सी बदपरहेज़ी करके तो इनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे साजिद लुकमान साहब माशाल्लाह जवान लड़के बन गए थे, दुबले पतले लड़के, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुए। उसके बाद उन्होंने बदपरहेज़ी शुरू की, फिर मसला ख़राब होने लगे। जो उन्होंने वज़न तकरीबन कितना 30-40 पाउंड कम किया था, वो बढ़ने लगा। तो लास्ट टाइम मैं लाहौर गया था, मेरी मुलाकात हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक है। अल्लाह ताला उनके घर में अल्लाह ताला ने खुशी भी दी। अच्छा, माशाल्लाह। खुशी माशाल्लाह तमाम रिपोर्ट्स नेगेटिव होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ने बेबी प्लान किया तो अल्लाह ने करम किया चलिए, और अभी इसके ऊपर ख्वाहिशात के गुफ्तगू मुताबिक करते हैं। अपने बिल्कुल राज़ों से ठीक है, दिया। बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब जी आपकी आवाज़ सुनना है, फरमाइए, सवाल कीजिए। जी, मेरा नाम खुर्शीद है, वालिदा का नाम ज़ैनब है। तो मेरी तबीयत ख़राब रहती है, आप बताएं क्या करूँ मैं? अच्छा, तबीयत आप कहाँ से खराब। बोल रही हैं? जी, ये कराची के सेक्टर से। अच्छा, आप कराची से बोल रहे हैं। जितने भी कराची के रहने वाले हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, मेरे पास आसानी से आ सकते हैं। आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। रोज़ाना का टाइम होता है दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, एतवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चढ़ूँगी चलाने वाली, हम दोनों आमने सामने हैं। आप तशरीफ़ लें, 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आइए, और जितनी भी तकलीफ है तकलीफ में आइएगा। 2 बोतलें पानी की। जी जी, भरी हुई लेके आना, आप जो आपको दम करके वापस देंगे, आपने वो इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अभी आप बता सकते हैं कि क्या है मेरे जिस्म में? बस बीवी, तबीयत मैं सही कुछ नहीं नहीं बता सकता, शफा रब ने देनी है। मेरी कोशिश है, मेरा काम है दुआ करना, दुआ देना। बाकी मामला रब को होता है, अल्लाह को पता है कि आपको क्या है क्या नहीं। इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। कि आपको बता दूं कि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि आप जादू की बंदिश की, ये होगा वो होगा, फलाना 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 होगा तो कहानी ख़राब हो जाएगी। नहीं, मैं कुरान से फ़ायदा उठाता हूँ, दूसरों को कुरान पढ़ने देता हूँ। जड़ी बूटी जो इसमें तहकीक की है वो लोगों में देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, शफा मिलती है और भरपूर शफा मिलती है। ठीक है, ठीक है अभी- जी, चलें, ये ज़रूरी है। और दूसरा ये कि जब आप किसी भी हवाले से कॉल करें, किसी भी बीमारी के हवाले से, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हमारी बहन कॉल कर रही थी प्रोग्राम के अंदर कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कैफियत है क्या। आप अगर नहीं समझ पा रहे तो आप सवाल इस बारे में कर सकते हैं। आप प्रोग्राम के बाद कॉल करें ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर, फिर आप तफसील बयान करें कि आपकी तबीयत में क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि ठीक नहीं है। फिर उसके बाद ये तमाम चीज़ें होती हैं। तशख़ीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये जैसा भी आजी साहब ने तस्करा किया कि जो कराची में रहने वाले लोग हैं वो जब जाएंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो तशख़ीस हो सकेगी। अभी फ़ोन के ऊपर अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। बहरहाल जी, अब इसके ऊपर बात करते हैं। पहले कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, कौन सा आप कहाँ से अर्ज़ कर रहे हैं? सर मैं जावेद अहमद कॉल कर रहा हूँ जेरागंज से। जी जावेद साहब फरमाइए, क्या आप पूछना चाहेंगे? सर अल्लाह का शुक्र है। और भी आपकी सर घरेलू सर मसाइल हैं सर। कोई रोजगार करते हैं वो ख़राब हो जाता है, फसल है वो भी पैदावार दे रही होगी। अच्छा, चले ये तो आपका दूसरा मसला है, अल्लाह आपने उसमें खैर करेगा। वो अपने फसल के हवाले से वो कह रहे थे हाँ कि ठीक मामला है, जो है वो ठीक नहीं आसान है। काम है, बता देता हूँ। जी वो भी बता दीजिए जी, तो जी। सही। सूरह मुज़म्मल 15 दफ़ा पढ़े, सूरह कुरैश 41 दफ़ा पढ़ें, दोनों के हवाला दूसरी 11 पढ़ के। फसल का मसला है तो आप पाक साफ़ रेत ले लें, ये उस पर पढ़ के दम करें, वो दुआ करें। अपने खेतों में जाके बावजू होके खेतों में आप जाके मारेंगे तो आप का खेत, आपका फसल बहुत सारी बातों से, आफात से महफूज रहेगा। तो ये आप हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी करें। ये इंशाल्लाह 2 हफ्ते की बात होगी, आपको नज़र आएगा कि आपके साथ बेहतर हुए। ठीक है जी। ये जानवरों के लिए भी यही चीज़ है, जो जानवर ठीक नहीं होते, अच्छा। बीमार रहते हैं, तो उनको पानी फूके पिलाएं तो वो भी ठीक होते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलें, ये जिन लोगों को इस तरह के मसाइल हैं वो भी जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलें एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात करें, फरमाइए। अमजद जदी खान से बात कर रहा हूँ। अमजद साहब फरमाइए, क्या कहेंगे? मेरे स्किन में प्रॉब्लम है कि आंवले बन जाते हैं और दूसरा घरेलू हालात ठीक नहीं है। जो कमाई आती है पता नहीं चलता कहाँ चली जाती। अच्छा, मैदा भी ख़राब है? मैदा कभी कभी होता है, वरना तो ठीक रह जाता है। वैसे ठीक है। चलें, ये अल्लाह का शुक्र है। चलें अभी आपको जवाब देते हैं हाजी साहब। देखिए जी इसका क्या मसला है, तो ये 2 बजे बाद मुझे फ़ोन कर लें, और जो आपकी कैफियत है अगर मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। मेरे ये दोनों नंबर चल रहे हैं, ये दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी हैं, तो आप अपनी जो स्किन की कंडीशन है वो मुझे भेज दें, और इंशाअल्लाह ताला खैर होगी, शफा होगी, बिल्कुल शफा होगी।
اور یہ یقین کر لیں کہ شفا رب دینی میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے اور شفا ملنی ہے. یہ کبھی سوچنا نہیں تو میں شفا نہیں ملے گی, یہ کبھی نہیں سوچنا. یہ سوچنا کہ اللہ تو نے شفا دینی ہے اور مجھے شفا ملنی ہے, یہ بڑی کامیابی کا راز ہے. میں کل کی یہ بات بتا دوں, یہ بھائی سن رہے ہو, میرے پاس ایک بچہ 11 مہینے کا آیا تو بچے کا پورا وجود بالکل سمجھ لو کہ گلا ہوا ہے, اوہ اللہ خیر. سورائسس بالکل بگڑا ہوا ہے. وہ بچی کہنے کی کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کے تو بولتا نہیں کیا بیماری. میں نے کہا بیٹا یہ سورائسس کی بیماری. اب یہ عالم ہے کہ اس کو پیمپر بنایا تھا, پورا جتنا حصہ اس کا بالکل گلا ہوا, پورا وجود, سر کوئی جگہ باقی نہیں, تلوار باقی نہیں پاؤں کا. الحمدللہ اللہ نے کرم کیا, 2-3 دن کے ٹریٹمنٹ میں جو کل میں حال دیکھا تھا میں نے رب کا شکر ادا کیا. اچھی بات. تقریباً وہ زخم آدھے سے زائد وہ ٹھیک ہو چکے. بہت اچھی بات. آپ دیکھیں سورائسس ہے, ایگزیما ہے, ہیپاٹائٹس سی ہے, کوئی بھی دنیا کی بیماری ہے, یہ سمجھو سب قابل علاج ہیں. بالکل ٹھیک. وہ شفا رانی اللہ کی طرف سے. آپ ہم کوشش کرتے رہیں. کہاں شفا لکھی ہے ہمیں نہیں پتہ, لیکن شفا ملتی ہے اور شفا ملتی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے, امید رکھنی ہوگی, اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل کریں. اور جو کراچی سے باہر ہمارے کالر جو کال کر رہے ہیں وہ 2 بجے کے بعد رابطہ کریں. اوپر جو دیا گیا نمبر ہے اسکرین کے اوپر, اب سے کچھ دیر پہلے جو ہمارے کالر بات کر رہے تھے وہ اس کو نوٹ کر لیں. اور اسکن کے حوالے سے خاص طور پہ جو جیسے اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ اگر بھیج دیں, اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے تمام چیزیں, تو آپ ان سے ٹیلی کر سکتے ہیں. آپ کو ضرور اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کیا احتیاط رکھنی ہے, اور دوائی بھی اگر جو ہے اگر ضروری تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ پہنچائی جا سکتی ہے. ایسا ہی ہے جی, دوائی پہنچ جاتی ہے بالکل کہیں پہ بھی پاکستان میں. بالکل پاکستان میں کہیں بھی جا سکتی ہے دوائی. جی جا رہی ہے ماشاء اللہ ابھی بھی. بالکل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. اور علاج کے حوالے سے جیسے بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, ذرا یہ بتا دیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ علاج کے بھی پیسے ہوتے ہیں یا ٹریٹمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں, وہ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں, بتائیں اس کا ذرا. میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ میرے پاس آنے والا کوئی شخص پین کلر کھا کے نہیں درد کی شکل میں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا بخار اتار کے نہیں آئے گا, بخار کی شکل میں آئے گا. اتر بھی جائے تب بھی آ جائے. میرا اللہ پہ یقین ہے کہ میرے پاس ہنسا مسکراتا جائے گا. ابھی ایک خاتون ابھی 2 دن پہلے آئیں, جی تو اس نے بولا شدید تکلیف تڑپے. آپ نے کہا تھی, میں نے کہا جی الحمدللہ. وہ جاتے ہو ہنستی مسکراتی ہوئی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, میری فیس نہیں ہے, آپ کے دم کرانے کا کوئی معاوضہ نہیں ہے, میرا کوئی معاوضہ نہیں ہے. صرف دعاؤں کے پیسے ہوں گے. دوائی پیسے سے بنتی ہے اور پیسوں سے دی جاتی ہے, اسی پیسے کی دوبارہ دوائی بن رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی ہمارے پاس آ کے تو کروڑ پتی ارب پیسے دے کے جائے تو ہم یہ بھی فری کر دیں. صحیح. ہاں حقیقت ہے. کوئی آ کے اگر 25-50 لاکھ کروڑ دے جائے تو ہمارا وعدہ دوائی فری ہو جائے گی. صحیح. دوائی کی قیمت ہے. دوائی کی قیمت ہے. ٹھیک ہے, دوائی کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے. وہ سر آگے بولتا ہے جی وہ آپ نے کہا دوائی فری نہیں ہے. آپ ہی کہہ دینا, شاید میں جلدی بول رہا ہوں, آپ سلو بولتے ہو تو آپ بولتا ہے دوائی فری میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے جی. سوائے اس کو جو اگر ضرورت مند ہے, جو ہماری حیثیت ہے, صحیح ہے, کوئی بیوہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی غریب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے لیے فری ہے. لیکن ان لوگوں نے فری نہیں. کل پرسوں ایک ڈرامہ ہوا جی, بولے جی مجھے دوائی چاہیے, ہمیں کیا نام ہے شور ہے لیکن مجھے سنبھالتا نہیں ہے. ٹھیک ہے دوائی دے دی. بولا مجھے کرایہ دے دیں, سارے سرانی والے کرایہ دیتے ہیں. میں نے کہا بھی سرانی والے کھولا, وہ بند ہے. میں نے کہا نہیں بند ہے, جا کے دیکھ لو. اور دیکھا تو وہ سیدھی چلی گئی, وہاں نہیں گئی. تو یہ ایسے فراڈ کرنے والے لوگ بھی آتے ہیں, یہ دھوکے باز بھی آتے ہیں, اور ضرورت مند بھی آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس اس کی پہچان نہیں ہے, کیونکہ ایسا آلہ بھی ایجاد نہیں. ہاں, گفتگو سے جو چیز سامنے آئے تو وہ بات ہوتی ہے. نہیں, گفتگو کے تو ماہر ہوتے ہیں جی, اتار لیتے ہیں شیشے میں کسی کو بھی. یہ تو کمال ہے ہمارے لوگوں کا. تو بہرحال جی یہ صورتحال ہے. امید ہے کہ یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں, نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو, اور شامل ہو کے آپ جو ہے وہ اپنی صحت کے حوالے سے جو بات کر سکتے ہیں. یہ ابھی آپ نے جیسے علاج بتایا تھا, خاص طور پہ معدے کے جو امراض ہیں اس میں مبتلا لوگ ہیں, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی تدبیر بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل صحیح ہو. اچھا, وہ دوائیوں سے وہی کہتے ہیں کہ جی کافی عرصہ ہم نے یہ جو ایسٹرن میڈیسن ہے, جڑی بوٹیاں کچھ استعمال بھی چند ایک کی ہیں, وہ بتا رہے تھے, لیکن وہ جب تک استعمال کیا فائدہ ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے وہی کنڈیشن ہو گئی. ایسا کیوں ہوتا ہے, ذرا یہ بتائیے گا. پہلے کالر کو شامل کرتا ہوں, پھر اس کا جواب آپ سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ کراچی سے. اچھا فرمائیے, کیا کہیں گے صاحب؟ میرے بھائی کی شادی ہوئی ہے, 8-10 سال ہو گئے ہیں. اچھا. ان کو اولاد نہیں ہو رہی تو مختلف جگہوں سے ٹریٹمنٹ کروائی ہے. جی جی. تو پتہ چلا کہ بھابھی کی جو بچے دانی ہے نا وہ سکڑ رہی ہے. اچھا, اللہ خیر کرے گا. اولاد نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں اس کا علاج ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں, اللہ خیر کرے گا سب. جی اچھا میرے بھائی شفا رب پاس ہے. یہ اپنا ایمان مرض اللہ نے کہیں نہ کہیں تمہاری شفا لکھی ہے. اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا.
اسی کہتے ہیں مایوسی کفر ہے. اللہ کی آپ خاتون کو لے کے آ جائیں, 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں, علاج شروع کریں, لیکن میرے پاس آنے سے پہلے بالکل لیٹسٹ الٹراساؤنڈ ہونا ضروری ہے, لیکن وہ بھی کسی اچھی جگہ کا. صحیح. کیونکہ 2 مہینے بعد دوبارہ کرانا پڑے گا تو آپ کو دونوں میں فرق نظر آئے کیا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کھانے پینے میں پرہیز ہوگا لیکن میاں بیوی کا پرہیز نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جو دوائی دیں گے دوائی استعمال کریں, اور انشاءاللہ میرے رب نے کرم کرنا ہے, وہ کرم ہونا ہے انشاءاللہ. یہ پہلے بھی ہمارے پاس کیس آ چکے ہیں, جی اللہ نے کرم کیا اور بہت بڑا کرم ہوا. ایک بچی کا تھا, وہ یونیورسٹی کی بچی تھی, تو اس کے مطلب ہے کہ یہ کیفیت تھی, تو اس کے والدین نے علاج کرایا, علاج کرا کے اس کی فوراً شادی کی. اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے نواز دیا. بہت بہت اچھا, بہت بڑی سمجھے نا؟ بات ہے جی. ٹھیک ہے جی, تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شہر کراچی میں رہنے والے لوگ, ایڈریس اوپر دیا گیا ہے, اسکرین کے اوپر نمبرز بھی دیے جا رہے ہیں, بار بار آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں, آپ اس کو نوٹ کر لیجئے, نوٹ کر کے آپ ان سے رابطہ کیجئے, اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھیے بہتری جو ہے وہ ضرور آئے گی. اچھا, اسی حوالے سے آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, اور مزید جو معاملات ہیں یا بیماری اگر کسی کی جاننا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے, بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے. دین محمد اخندزادہ صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے, اور آپ کی بیماریوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگ اپنی بیماری کے حوالے سے پروگرام میں سوال کرتے ہیں, اور اسی مناسبت سے ان کو جو ہے علاج تجویز کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے علاوہ پروگرام کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ دیکھنے سے رہ جاتے ہیں, تو اب بڑا آسان ہے. یوٹیوب کے اوپر چینل K21 کا موجود ہے, K21 نیوز کا, اور خاص طور پہ جب آپ گڈ مارننگ کراچی ود محمد یاسر لکھتے ہیں اور آج کی تاریخ ڈالیں گے تو آج کا پروگرام جو ہے آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے پاس ہوگا, جس میں آپ یہ پروگرام ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ADM نیچرل کا یوٹیوب چینل ہے, جس کے اوپر یہی نہیں اور دیگر پروگرام جس میں دین محمد صاحب جو ہے وہ شرکت کر چکے ہیں وہ موجود ہیں. پوری آرکائیو وہاں پر ہے, کسی بھی بیماری کے حوالے سے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. کوئی بات اگر سمجھ نہ آ سکی ہو تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب تو بڑی آسانی سے آپ موبائل ٹیلی فون کے اوپر جو ہے وہ اپنے یہ دیکھ سکتے ہیں. تو جناب یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر بھی ADM نیچرل کا جو وہ پیج موجود ہے, اس کے اوپر جا کر آپ تمام ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. کلینک کی ٹائمنگ وغیرہ کے حوالے سے, جو بھی اگر آپ کو سوالات پوچھنے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. وہ ہر وقت جو ہے وہ تمام نمبرز بھی جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں, اور اسکرین کے اوپر آپ سے کچھ دیر بعد اوپر جو نمبر آئے گا وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے. یہ نمبر ہیں دین محمد صاحب کے, یہ جو اس وقت بھی ایکٹیو ہیں, اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور رابطہ کر کے اپنی بیماری کے حوالے سے ان سے گفتگو کر سکتے ہیں. جی حاجی صاحب آپ فرمائیے. بیماری کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, اور جیسا آپ بتا رہے تھے کہ سروائیکل وغیرہ کی بھی علاج ہو رہا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا مرحلہ جو ہے وہ تھوڑا سا طویل ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ جو مختلف جگہوں سے علاج کراتے ہیں, پھر وہی میں ہمیشہ اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ بڑی جلدی ان کو جو ہے وہ رزلٹ چاہیے ہوتا ہے, جب نہیں آتا تو بڑی جلدی بدزن بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے, کیسے اس کو یقینی بناتے ہیں؟ یس, دونوں باتیں کہ کبھی رزلٹ تو بہت جلدی آتا ہے ہماری توقع سے بہت زیادہ. یعنی کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ایک مریض کا میں یہ امید نہیں تھی کہ کل تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. بالکل صحیح. وہ چند دن میں اس سے زیاب ہوتا ہے. ایک تو ایسا تھا جو بولتے ہیں یار 1 آدھ 2 دن میں یہ ٹھیک ہو چکا ہوگا, لیکن وہ لمبا ٹائم لگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے مثال دی کہ سورائسس کا بچہ 11 مہینے اس کی عمر ہے, جی, اور اس کو پورا وجود گلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ 2 دن میں جو رزلٹ آیا تو کم از کم میں تصور بھی نہیں کر سکتا. جس کا یہ پیشاب کی جگہ, بغل, ہاتھ, سب جگہ بالکل گلی ہوئی ہے, بالکل لال ٹماٹر, اور پھر اس کے اوپر کالا کالے سے نشان پڑے ہوئے, پیچ پڑے ہوئے سورائسس کے. تو میں نے اس بچی سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا کہ تمہیں کیسا لگ رہا؟ بولا کہ آپ اپنی زندگی میں واپس آئی ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ خود کہیں کا نوکری کرتی ہے, کھانا پکاتی ہے کسی ادارے میں, اور وہ بھی کسی بچے کو ڈے کیئر پہ چھوڑ کے جاتی ہے. تو میں نے بولا کہ جو بھی یہ ممکن ہے, ہماری حساب سے جو کچھ ممکن ہے ہم کرنے کو تیار ہیں, مگر اس کا علاج آپ لگ کے کرو. الحمدللہ اس نے بالکل 100% اس پہ عمل کیا ہے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ بچہ مدر فیڈ پہ, ماں کے دودھ پہ. جب تک ماں کا دودھ پیے گا تو ماں نے پرہیز کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے.
جب ماں کا دودھ چھوٹ جائے گا تو پھر وہ بچے کی جو روٹین ہوگی اس کے مطابق اسے چلنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس تو کو پرہیز کا بتایا جی جائے گا. بالکل الحمدللہ ثم الحمدللہ. پرہیز جو بھی کرتا ہے کامیاب رہتا ہے. جو بھی بیماری ہے قابل علاج ہے. یہ کبھی نہ سوچو کہ یہ بیماری قابل علاج نہیں ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے شفا دینی. دیکھو میں آپ کے سامنے مثال آپ بھی گواہ اس بات کے کہ 6 آپریشن بندہ کرا چکا ہے. وہ 12 سال سے 10 سال سے آپریشن کرا رہا ہے. بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں لیکن وہ چلنے قابل نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر ہے. وہ مہینہ 2 مہینے میں 4 مہینے میں وہ بھاگ دوڑ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ شاید اللہ کی طرف سے سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا یہ ڈائلسس کے اوپر جو پیشنٹ ہیں وہ یہ بڑا سوال بھیجتے ہیں اکثر کہ جناب یہ ڈائلسس کے بعد کیا واپس ہو سکتے ہیں کبھی میڈیسنس کے اوپر آ جائیں؟ یا دیکھیں جن کے گردے خود لمبا ٹائم نہ ہو مہینہ 2 مہینے تو وہ تو آ جاتے ہیں. آپ پاس وہ بچی کی مثال موجود ہے. کڈنی پیشنٹ آئی تھی تو اس بیچاری کا بھی یہ تھا کہ دوران حمل بی پی شروع ہو بچہ بھی گیا. وہ بچی کے اپنے گردے بھی چلے گئے. لیکن وہ ٹھیک ہوگی ماشاء اللہ. اپنی زندگی واپس آ گئی. ابھی سے ایک اور مریض ہمارے پاس زیر علاج اس کو میڈیسن نہیں دی. اس کا کچھ مسئلہ اور بھی تھا اس لیے اسے علاج کیا. لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کی نسبت 90% ابھی بہتر ہے. ماشاء اللہ 90% 90% بہتر ہے. ٹھیک ہے. میڈیسن اس سے بعد میں دینی ہے. بعد میں اس لیے دینی ہے کہ پہلے یہ دوسرے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں ان کو انجیکشن لگا 2000 روپے کا انجیکشن ہر اس میں لگتا ہے خون بڑھانے والا. الحمدللہ وہ خون اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اب انجیکشن نہیں لگ رہا ہے. اچھا اس کی ضرورت ٹھیک ہے. ضرورت نہیں ہے. آپ پیشاب وہ برابر کر رہا ہے اس کو. یعنی کہ وہ رات کو لیٹنا کبھی کبھی مشکل بیٹھ کے سوتا تھا کیونکہ وہ پانی اوپر منہ گلگ میں واپس آ جاتا تھا. وہ چیزیں سب ختم ہو چکی ہیں اس کی. بالکل ٹھیک ہے. بھاگ دوڑ رہا ہے کھا پی رہا ہے ماشاء اللہ. اور کبھی کبھی بےایمانی بھی کرتا ہے دبا کے بد پریزی. اور وہ بھی اتنی بڑی بیوقوفی کہ پالک کو بڑے گوشت قیمہ وہ کھانے کے بعد حال بگڑا. منہ کے مزے کے لیے اس نے جان داؤ پہ لگائی. بالکل. ایسے کو ملتان سے جو ہے جو آپ کو پچھلی دفعہ کال آئی تھی الحمدللہ بہتر ہے. جو ہمارے پاس آتے ہیں اللہ شفا دیتا ہے بہتر ہوتا ہے. دعا کی ضرورت پڑتی ہے دعا دیتے ہیں. دعا کی ضرورت ہوتی ہے ہم دعائی نہیں دیتے. بالکل ٹھیک ہے. صرف کلام الہی سے جو فائدہ ہو سکتا ہے پہلے اسے طرف جاتے ہیں. دعا کی ہم بعد میں کرتا ہوں. ہاں کبھی دیکھتے ہیں کہ فوراً دعائی کی ضرورت ہے تو ہم اسے فوراً دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ جو قرآن پاک کے جو وظائف بتائے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے دیے جاتے ہیں کچھ لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ یہ سب پڑھ سکیں. وہ یہ پوچھتے ہیں کیا کسی اور کے ذریعے پڑھوا کے دعا کروائی جا سکتی ہے؟ یاسر اچھی بات بولی ہے. بڑے کام کی بات ہے. یہ بڑی مجبوری ہے. مجبوری ہے. بالکل ایسے. وہ قرآن پاک ایسا ہے کہ کوئی بھی کسی کے لیے پڑھ کے دعا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بیٹا بیٹی تایا چچا ماما پڑوسن مالے والے کوئی بھی دے دے تو اس کی دعا کرے. اگر پھر فرض کرو اگر ایسا کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو آسان کام بتا دیتا ہوں. یا سلامو یا حفیظ 2 الفاظ ہیں. قصص پڑھ کے دعا مانگیں. زیادہ زیادہ پڑھیں دعا مانگیں اور پانی پھول کے پیتے رہیں. جہاں تمہیں تکلیف ہے وہاں پانی لگاتے رہیں. اس کے بعد آپ آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی بھی آپ پڑھتے رہیں دعا مانگتے رہیں پانی پھول کے پیتے رہیں. پڑھتے رہیں دعا مانگتے رہیں پانی پھول کے پیتے رہیں. آپ کے سامنے اسپیڈ سے رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چاہے ایک بیماری نہیں ہے زندگی جس حال میں کورٹ کچہری ہے پریشانی ہے روزی کا معاملہ ہے وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں صرف ان کو بسم اللہ آتی ہے یا قرآن پاک کی کچھ صورتیں آتی ہیں آپ وہ بسم اللہ پہ آ جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ پہ آؤ گے تو یہ تعداد نہیں ہے زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں. آپ کے سامنے اتنا بہترین رزلٹ آئے گا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر عمل کریں. اس پہ عمل کریں تو بہترین حل ہے اس کا. بالکل. اور یہ چیز آپ بار بار گوش گزار ہیں کہ یہ سب کے لیے یہ طریقہ علاج یہ صرف اہل ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. یہ سب کے لیے ہے. کائنات کے لیے. یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ سب کے لیے اور اس سے سب کو شفا مل رہی ہے. تو یہ جو وظائف وغیرہ ہیں اب یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو کیسے دیے جاتے ہیں؟ اچھا بالکل پڑھتے ہیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر غیر مسلم کو آتی ہے. ٹھیک ہے. یا سلام یا فیضو سب کو آتی ہے. وہ ان کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ آپ جس طرح پاک ہوتے ہیں اپنے مذہب کے حساب سے ٹھیک ہے پاک ہو کے یہ پڑھیں. وہ عمل کرتے ہیں ان کو وہی فائدہ ہوتا ہے جو تو آپ کو ہوتا ہے یا مجھے ہو رہا ہے یا کسی مسلمان کو ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں سوال یقین اور ایمان کا ہے. یہاں سوال یقین اور ایمان کا ہے. آپ یقین مانیں جس طرح سے وہ آ کے بیٹھتے ہیں جس احترام سے بیٹھتے ہیں جس عزت سے بیٹھتے ہیں ہم لوگوں میں سے بہت کم لوگ ایسے بیٹھتے ہوں گے. ان کو یہ یقین ہے
کہ ہمیں سب کچھ یہاں سے اللہ نے دینا ہے، ہم کو ملنا ہے، بالکل ان کو بالکل ان کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے. یعنی کہ ایمان ہے کہ یہ چیز قرآن سے ہمیں مل رہی ہے، یہ شفا اور بقا سلامتی ہر چیز موجود ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جی ضروری ہے جو بتایا جا رہا ہے، اس کے اوپر عمل رکھنا ضروری ہے. پرہیز کے اوپر خاص طور پہ بڑا زور دیا جاتا ہے، اس کی پابندی رکھنی ضروری ہے. اور جب تک ان تمام چیزوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ نتائج آتے ہیں. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی عمل پرہیز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی بد پرہیزی ہو جاتی ہے، تو کیا نتائج آتے ہیں؟ نتائج آتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ بات ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ پھر جیسے آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد از جلد جو ہے مریض کو ٹھیک کیا جائے، لیکن اگر آپ خود سے بد پرہیزی کریں گے تو پھر اس میں بڑی دیر ہو جائے گی. چلیں کالر کو شامل کریں گے. جی السلام. اچھا کالر نہیں ہے، چلیں کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ ہم کالر کو شامل کریں گے. پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے جو ہے وہ آپ نے بات کرنی ہے. گزارش یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ بات مختصر کریں، صرف اپنی بیماری کے حوالے سے بتائیں، نام اور جس جگہ سے آپ کال کر رہے ہیں پہلے اس کے بارے میں بتائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے مرض کے حوالے سے بتائیں تاکہ آپ کو جو ہے پھر علاج جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا سکے. تو کوشش یہی ہوگی کہ کالرز کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں، اور جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں گے آپ نے ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بند کر دینی ہے اور پروگرام میں شامل ہو جانا ہے. تو پھر آپ سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ رابطہ ممکن ہو سکے گا، پھر آپ سے سوال کیا جائے گا. جی عائشہ فرمائیے. جیسا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ علاج سب کے لیے اور سب اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن جیسے بد پرہیزی کا ایک معاملہ ہے جس کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، یہ بڑا پرابلم ہے کہ لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ جو آئس کریم کولڈ ڈرنک ہے، تمہاری بات بڑی پیاری ہے. منہ کے مزے لینے کے لیے زندگی مزے ختم کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو شخص منہ کے مزے چھوڑتا ہے وہ زندگی مزے لیتا ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے. یہ پرہیز ساری زندگی کی تھوڑی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب تک آپ بیمار ہیں، جب تک پرہیز ہے، بیماری ختم ہوئی، پرہیز ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک. کھا پی ویش کرو، عیش کرو، کون منع کرتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد سب یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی ہے، جس جگہ بھی ہیں، ہم کوشش کریں کہ پرہیز کریں، جو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی حاجی آباد سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ وہ میری ماں اس کے نا دانتوں میں نا 17 سال کی بچی کی بیسی کے نا دانت میں گیپ آ گیا اچھا خاصا، اور جبکہ کچھ بچی نہیں کھاتی پیتی، ابھی کیا 16 سال کی عمر ہے. کس کے دانتوں کے بیچ میں آپ کہہ رہی ہیں؟ جی دانتوں کے بیچ میں؟ جی نیچے کے دانت میں گیپ اچھا خاصا آ گیا اس کی پیچھے. اچھا چلیں ابھی آپ کو کچھ بتائیے. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. جی نواب شاہ سے کال. بہترین حال یہی ہے کہ بچی اڑا کے دکھا دیں. بہتر ہے. نواز شاہ سے بھی ہے، میر پور خاص سے بھی ہے، دنیا آتی رہتی ہے. سکر سے بھی، پاکستان سے کونے کونے سے، پاکستان سے باہر سے بھی مریض آ کے اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہتر یہ کہ بچی اڑا کے دکھا دیں. ٹھیک ہے. چلیے جی ابھی پروگرام کا آخری اپنے منہ کو پکڑ لیں بچی کو. ہاں یہ بچی جو ابھی جو خاتون کال کر رہی تھی، یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جس کے اندر آپ نے شامل ہونا ہے، اور جس جسم کے حصے پہ بھی تکلیف آپ کے ہے، جیسے ابھی آپ بتا رہی تھی کہ بچے کے دانتوں کا مسئلہ ہے، یا سر میں اگر درد ہے، یا اگر دل کا کوئی عارضہ ہے، یا معدے کی تکلیف ہے، تو اس جگہ آپ ہاتھ رکھ لیں، اور ہاتھ رکھ کر جو ہے جی آپ نے جب آمین کہا جائے گا اور ہاتھ بتایا جائے گا کہ آپ نے ہٹانا ہے اور اس جگہ دوبارہ رکھنا ہے، تو آپ نے بالکل ویسے ہی کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور افاقہ ہوگا. تو یہ ایک مشق ہے، اس میں آپ ابھی آپ شامل ہوں گے. ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبھی در تکلیف بیماری جن جد مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات وغیرہ جو ہے، ساری کائنات ہر انسان، ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائیں، مشرق ختم ہو جائیں، آپ کے ہمارے سارے مخالفات ختم ہو جائیں، جادو کرنے کے والے مر جائیں، جن میں جادو کو شفا مل جائے. آمین ثم آمین. سبھی روزی کو شاد ہو. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. کائنات تمام لوگوں کو شفا ملے، جو بھی جہاں بھی جس مذہب سے بھی انہیں شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھو کے دوبارہ پکڑیں. آمین. اللہ سبھی تکلیفیں مری جادو ختم ہو، روزی کو شاد ہو، سب کے معاملے حل ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کو شفا ملے. کائنات کو، پوری کائنات کو شفا ملے. پاکستان دشمن ختم ہو جائیں، اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو، شر فساد پھیلانے والے ختم ہو جائیں، مشرق ختم ہو جائیں، آپ کے مال سارے مخالف دشمن ختم ہو جائیں، جادو کرنے کے والے مکرار والے ختم ہو جائیں، جن میں جادو مکرار بھیجیں وہ سب ختم ہو جائیں، شفا مل جائے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. جو بھی جہاں بھی ہے سب کو شفا ملے، سب کی روزی کو شاد ہو. چھوڑ دوبارہ پکڑو. آمین. سب تکلیف بیماری جن جادو ختم ہو، شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. ٹھیک ہے جی چلیں. اور یہاں پر اب کیونکہ ہمارا سیگمنٹ جو ہے مکمل ہو گیا، اور آپ کو ہم نے بتایا ابھی حوالے سے، آپ یہ جو ہمارا اسکیجول پروگرام ہوتا ہے یہ پیر کے دن ہوتا ہے، 10 سے 11 کا ہمارا سیگمنٹ ہے. اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی بیماریوں کے حوالے سے جو ہے وہ آپ بات کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا یہاں پہ، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تو کل انشاءاللہ آپ سے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اور آپ کے مسائل کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.